اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی لیاری بغدادی میں 5 منزلہ رہائشی عمارت گرنے سے لاشیں ملبے سے نکال لی ہے۔ ہیوی مشینری سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ آپریشن انچارج ریسکیو 1122 عدیل کے مطابق 6 خواتین 8 مردوں کی لاشیں ملبے سے نکالی جا چکی ہیں۔ متعدد افراد کے ملبے تلے پھنسے ہونے کا بھی خدشہ موجود ہے۔ 70% تک ریسکیو کا کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ ریسکیو کارروائیاں مکمل ہونے میں مزید کئی گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ کراچی لیاری بغدادی میں 5 منزلہ رہائشی عمارت گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات کراچی سے ہمارے نمائندے شہباز خان سے جانیں گے۔ شہباز، ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ہیوی مشینری کی مدد سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ اب تک ملبے تلے دبے 14 افراد کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے، جن میں 6 خواتین اور 8 مردوں کی جو ہے وہ لاشیں بتائی جا رہی ہیں، جو کہ نکال کے سول ہسپتال کراچی منتقل کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بچے سمیت 7 افراد اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے تھے، جو کہ سول ٹراما سینٹر میں اس وقت جو ہے وہ زیر علاج ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ریسکیو کام کا کہنا ہے کہ 70% جو ہے وہ آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ 30% جو ہے وہ باقی ہے۔ جو متاثرہ عمارت کا بیسمنٹ ہے اس کو کلیئر قرار دے دیا گیا ہے۔ جو دوسرا حصہ ہے عمارت کا، اس میں ابھی جو ہے وہ کام امدادی کارروائیاں جاری ہیں، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 افراد ہیں اس ملبے تلے جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں، جن کو نکالنے کی جو ہے ان کی لاشیں یا ان کو زندہ حالت میں نکالنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو زندہ حالت میں نکالنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ریسکیو کام کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ دشوار گزار راستے ہیں، تنگ گلیاں ہیں، بہت کنجسٹڈ علاقہ ہے، تو ریسکیو کے کاموں میں کافی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ جو اطراف کے علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جائے وقوع کے اطراف جمع ہو گئی ہے، جن کی وجہ سے امدادی سرگرمیاں بری طریقے سے جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہیں۔ تاہم پولیس اور رینجرز کی مدد لی گئی ہے، جن کی مدد سے جو ہے یہاں جو لوگ جمع ہیں ان کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ متاثرہ عمارت کے ساتھ جو 2 عمارتیں متسلط تھیں وہ بھی ان کو بھی جزوی نقصان پہنچا ہے، جس کے خدشے کے پیش نظر ان دونوں عمارتوں کو بھی جو ہے رہائشیوں سے خالی کرا دیا گیا ہے۔ دن کی روشنی میں آج دوپہر تک سے ایس بی سی اے کی ٹیم ایک مرتبہ پھر جائے وقوع کا جو ہے وہ دورہ کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ متاثرہ عمارت سے جو کنیکٹنگ بلڈنگس ہیں ان کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا، آیا کہ وہ رہائش کے قابل ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب جو ریسکیو حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دوپہر تک جو ہے امکان ہے کہ یہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا، اور تمام جو ملبہ ہے متاثرہ عمارت کا وہ یہاں سے ریموو کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت کراچی سید حسن نقوی کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت تمام توجہ ریسکیو آپریشن پر مرکوز ہے۔ ریسکیو آپریشن مکمل ہونے میں 24 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ مخدوش عمارتوں کے مقیم خود دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، کسی کو زبردستی گھروں سے نہیں نکال سکتے۔ غیر قانونی تعمیرات پر ایس بی سی اے کے ساتھ اجلاس کروں گا۔ امید ہے کہ یہ اگلے 24 گھنٹے میں یہ کام پورا ہو جائے گا۔ ذمہ داری ہم سب کی ہے، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم ذمہ داری، سب سے زیادہ رسپانسبل وہ لوگ ہیں جو کہ ان بلڈنگز میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی جانیں ایٹ اسٹیک ہیں۔ اگر وہاں پہ نوٹس سرو ہو گیا ہے، بلڈنگ کنٹرول نے نوٹس دے دیا ہے، انتظامیہ نے نوٹس دے دیا ہے، تو ان کو اپنی جانوں کا، اپنے بچوں کی جانوں کا، اپنی خواتین کی جانوں کا خیال کرنا چاہیے، اور وہاں سے ایویکویٹ کرنے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ لیکن کسی کو گھر سے گھسیٹ کے نکالنا میرے خیال میں یہ کافی ناپسندیدہ کام ہے، جو کہ انتظامیہ نہیں کرنا چاہتے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کا لیاری بغدادی کے مقام کا دورہ، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ لیاری بغدادی میں عمارت گرنے کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ مختلف ادارے ریسکیو کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سہولیات فراہم کرے۔ المیہ یہ ہے کہ 60 گز کی جگہ پر 5 منزلہ عمارتیں بن جاتی ہیں۔ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو متبادل دیا جائے، متاثرہ خاندانوں کو 6 ماہ کا کرایہ دیا جائے، متبادل جگہ بنا کر فراہم کی جائے۔ سندھ حکومت فوری طور پر اس واقعے کے خلاف نوٹس لے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا لیاری بغدادی کے مقام کا دورہ، میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ لیاری بغدادی میں عمارت گرنے کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ مختلف ادارے ریسکیو کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔
आलमी मंजरनामे से खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स और अखराजात से मुतालिक वन ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि अमरीकी फ़िज़ाइया ने चंद रोज़ कबल कामयाब ऑपरेशन किया। ईरानी जोरी तनसीबात पर कामयाब हमला किया गया। अमरीकी B-2 बमबार ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब बाइडन दौर में 21 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर आए। अब हमारे बॉर्डर्स पहले से ज़्यादा महफूज हैं। अफगानिस्तान जाना हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन था। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अमेरिका अपने सुनहरे दौर से गुजर रहा है। अमेरिका को अजीम तरीन बनाएंगे। अमेरिकी सदर ने B-2 बमबार तैयारों का फ़ज़ाई पास्ट भी देखा। एलोन मस्क की अमेरिका में तीसरी सियासी जमात की तजवीज़। मस्क ने सोशल पोस्ट में सियासी पार्टी बनाने के लिए शहरियों से राय तलब कर ली। अमेरिकी एलोन और इबान बाला और ज़ीरी की नशिस्तों पर मुकाबले के लिए पार्टी होनी चाहिए। सोशल पोल्स में 62% शहरियों की सियासी जमात बनाने के हक़ में राय मिली है। एलोन मस्क की अमेरिका में तीसरी सियासी जमात की तजवीज़। मस्क ने सोशल पोस्ट में सियासी पार्टी बनाने के लिए शहरियों से राय तलब कर ली। इसराइल का गजा जैतून में स्कूल पर हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद ज़ख्मी, मज़ीद शहादतों का खदशा। इसराइल ने गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 142 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। 27 मई से इमदाद की तकसीम के दौरान इसराइली हमलों में शुहदा की तादाद 613 हो गई। इसराइल का रफ़ा में रेड क्रॉस की टीम पर हमला, एक इमदादी वर्कर शदीद ज़ख्मी हुआ और इसराइली फ़ौज का गजा के 65% रकबे पर ऑपरेशनल कंट्रोल का ये दावा है। इसराइल का गजा जैतून में स्कूल पर हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी, मज़ीद शहादतों का खदशा। इसराइल ने गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 142 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इसराइली बर्बरियत की रोकथाम के लिए मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर। इसराइल गजा में हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन का कत्लेआम कर रहा है। ईरानी सदर का तुर्क हम मनसब और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से अज़रबैजान में इको सरबराही इजलास में इज़हार ख्याल। इसराइली हुकूमत गजा में डटाई के साथ जुराइम का इर्तिकाब कर रही है। ईरान पर इसराइली जारियत को अमेरिका और यूरोप की खुली हिमायत हासिल रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इसराइली बर्बरियत की रोकथाम के लिए मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर। इसराइल गजा में हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन का कत्लेआम कर रहा है। ईरानी सदर का तुर्क मनसब और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से अज़रबैजान में इको सरबराही इजलास में इज़हार ख्याल। इसराइली हुकूमत गजा में डटाई के साथ जराइम का इर्तिकाब कर रही है। ईरान पर इसराइली जारियत को अमेरिका और यूरोप की खुली हिमायत हासिल रही है। रूस और यूक्रेन के दरमियान फौजी जंगी कैदियों का तबादले में फौजी ऑफिसर भी शामिल है। रूसी वज़ारत दिफा का तबादले की मज़ीद तफसीलात बताने से गुरेज। मास्को और कैफ में जंगी कैदियों की बड़ी तादाद वतन वापस पहुँच गई है। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान फौजी जंगी कैदियों का तबादला हुआ है। तबादले में फौजी अफसरान भी शामिल हैं। रूसी वज़ारत दिफा का तबादले की मज़ीद तफसीलात बताने से गुरेज। मास्को और कैफ में जंगी कैदियों की बड़ी तादाद वतन वापस पहुँच गई है।